بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا تھا ہائیڈریٹڈ سسٹ کا لائف سائیکل، اس کے علاوہ ہم نے اس کی کازز پڑھی تھی، سبب جو وجوہات پڑھی تھی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے علامات اور کیفیت بیماری، مطلب کہ سائنز اینڈ سمٹمز۔ اور اس طفیلی کرم کی بدولت جو اعضائے رئیسہ ہوتا ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، مطلب کہ جو نازک آرگنز ہوتے ہیں، نازک اپنا اعضاء ہوتے ہیں جانور کے جسم کے، وہ اس میں کافی متاثر ہوتے ہیں۔ ان میں دل شامل ہے، جگر شامل ہے، پھیپھڑے شامل ہیں اور تیلی شامل ہیں۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی یہ اثر ہو جائے تو پورے جسم کی مطلب کہ جانور کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ نہ صرف اس سے عضو میں خرابی پیدا ہوتی ہے بلکہ یہ اعصابی کمزوری بھی پیدا کرتا ہے، جانور کے نروس سسٹم کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ ان وجوہات سے جو جسمانی نشو و نما ہوتی ہے وہ خاص کر جو جانور کی اون ہوتی ہے اور اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ بری طرح متاثر ہو جاتی ہے اور ان میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ اون کی نہ صرف کوالٹی خراب ہوتی ہے بلکہ اس کے ریشے جو ہوتے ہیں ان کی مضبوطی بھی کم ہو جاتی ہے، اور جانور کے خون میں کیمیائی تبدیلی رونما ہونے سے اس کی قوت مدافعت بھی خاصی کمزور ہو جاتی ہے۔ بھیڑ بکری کا گوشت اپنا مطلب پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے جو گوشت کی پیداوار میں کمی کا واقع ہونا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے، ایک ملک کی اکانومی پہ کافی نقصان ہوتا ہے۔ مختلف اوقات میں فیصل آباد کے ذبح خانے میں اس بیماری کی شرح فیصد معلوم کرنے کے لیے سروے کیے گئے تھے 1982 کے اندر، جس میں گائیوں اور بھینسوں کی شرح جو تھی وہ تقریباً 56% اور ان میں 58% تقریباً نر تھے، اور جو مادہ تھی وہ تقریباً 49% تھی۔ تقریباً جگر اور پھیپھڑے اس بیماری میں مساوی متاثر ہوتے ہیں، مطلب دونوں جو آرگنز ہوتے ہیں ان کو اس میں نقصان ہوتا ہے۔ علاج اور حفظ ماتم، مطلب ہم اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس پر پروٹیکشن کیسے کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس بیماری میں جو علاج ہوتا ہے، جب جانور کو یہ ہو جاتی ہے، سسٹ وغیرہ بن جاتے ہیں اندر جانور کے اپنا پھیپھڑوں کے اوپر یا مطلب کہ دوسرا جگر وغیرہ کے اوپر، تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ تاہم ان جانوروں کے جو صحت مند ہیں ان کو مطلب کہ ہم دوسرے جو بیمار جانور ہیں ان سے دور رکھ کر اس بیماری کو روک سکتے ہیں۔ مزید بیماری پھیلنے سے صحت مند جانوروں کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں، اور کچھ یہ تجاویز ہیں جن کے تھرو ہم اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے آوارہ کتوں کو ہمیں تلف کرنا چاہیے، جو کہ مطلب اس بیماری کا انٹرمیڈیٹ ہوسٹ بنتے ہیں، مطلب درمیانی میزبان بنتے ہیں، جو مطلب کہ سسٹ کو لے کے جاتے ہیں جانور کی باڈی تک۔ تو ذبح خانہ کے اندر جو متاثرہ شدہ اعضاء ہوتے ہیں ان کو مطلب جلا کر راکھ کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ پالتو کتے جو ہوتے ہیں ان کے مطلب کہ طفیلی کرم کی موجودگی کے لیے چیک کرنا چاہیے ان کی باڈی کو، اور جو متاثرہ کتے ہوتے ہیں ان کا مناسب دوائی کے ساتھ علاج کرنا چاہیے، اور متاثرہ کتوں کو کھلی جگہ پر نہ چھوڑا جائے تاکہ وہ اپنے فضلے سے جو گھاس وغیرہ اور چارہ جات ہوتے ہیں ان کو مطلب کہ آلودہ نہ کر سکیں، کیونکہ وہی کھانے سے جو سسٹ ہوتے ہیں وہ جانور کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور آوارہ کتوں کی تلفی کا پروگرام پر عمل درآمد کیا جائے۔ تھینک یو۔ ٹوڈے از آور ٹاپک۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم گڈ پڑھیں گے، اور دین تھینک یو۔